بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے السعی بین الصفا والمروہ، یعنی کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنا، دوڑنا۔ تو اس کا تفصیلاً پڑھیں گے آج ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی حج کرے گھر کی یعنی کہ بیت اللہ کی، یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی بھلائی زیادہ چاہے تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو تھوڑے بہت یہاں پر ہم جو امپورٹنٹ لفظ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ الصفا والمروہ، الصفا فی اصل اللغہ الحجر الاملس، اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو چکنا ہو، بے داغ ہو، داغدار نہ ہو، اور اس میں قرآن مجید میں آیا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، ان کی مثال چٹیل پتھروں کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ کافر جو اعمال کرتے ہیں ان کی جو اعمال ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ مٹی وغیرہ جو چکنی پتھر پر پڑے تو بارش آنے پر وہ سب کا سب بہہ جائے، تو ان کی جو اعمال ہیں وہ بھی بہہ جاتی ہیں۔ قال المبرد الصفا کل حجر لا يخالطه غیر من تراب او طین، صفا ہر پتھر کو کہا جاتا ہے، اس ہر پتھر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی نہ دھول ہو یا مٹی مکس نہ ہو، یعنی کہ وہ پیور پتھر ہو۔ شعائر اللہ جمع شعیرۃ وہی فی اللغۃ العلامہ، یہ شاعرہ کا جمع ہے اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ نشان۔ الشعائر تطلق على كل معالم الدین التي تعبدنا اللہ تعالی بها كالطواف والسعی والاذان الی الآخر۔ شاعر اس ہر چیز کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہو، جس طرح طواف کرنا، سعی کرنا، اذان کرنا۔ ابھی حج پہ آتے ہیں۔ الحج فی اللغہ القصد و اکثار التردد الی الشیء، ایک قصد کو کہتے ہیں، ایک جگہ کی طرف جانے کی قصد کو کہتے ہیں، یا اور بار بار اس کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں، بار بار اس کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں حج۔ شریعت میں اس کو ہوا قصد البیت العتیق لاداء المناسک من الطواف والسعی والوقوف بعرفہ وسائر الاعمال۔ شریعت میں اس کو ایک سفر کہا جاتا ہے، قصد کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف ہو، کس لیے؟ جو مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، جس میں طواف آتا ہے، سعی آتا ہے، وقوف عرفہ آتا ہے اور بہت سارے اعمال اور بھی آتے ہیں۔ اعتمر العمرۃ فی اللغہ الزیارہ والمعتمر، تو زیارت کو کہا جاتا ہے عمرہ، شریعت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وفی الشرع زیارت البیت لاداء نسک معین من الطواف، گھر کی زیارت کرنا جو نسک ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو طواف میں ہیں، والسعی بین الصفا والمروہ، جس میں صفا اور مروہ بھی آ جاتا ہے، عمرہ میں صفا اور مروہ بھی کیا جاتا ہے، والحلق والتقصیر، حلق بھی کیا جاتا ہے اور بال چھوٹے بھی کیے جاتے ہیں، ولیس فی العمرۃ وقوف بعرفہ ولا مبیت بمزدلفہ ولا رمی جمار الی آخر ما هو من معروف الفقہ۔ اس میں نہ عمرہ میں نہ وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، نہ رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، نہ ہی شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور جناح اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ باطل کی طرف کسی کا جھکاؤ ہو، باطل کی طرف اس کا دل، اس کا طبیعت مائل ہو رہا ہو تو اس کو بھی جناح کہا جاتا ہے۔ ابھی سبب نزول پر آتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ الصفا والمروہ جو آیت ہے اس سے میرا مراد یہ ہے فما ارى على احد جناحا الا يتطوف بهما، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے رائے میں، یا میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو کوئی طواف نہ کرے ان دونوں کا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بئس ما قلت یا ابن اختی، تو نے برا کہا، اے میرے بھتیجے تو نے برا کہا، کوئی اچھی بات نہیں کہی، کیونکہ یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے ایک قصہ ہے اس کے پیچھے، اور عمرہ کے لیے جاتے تھے
تو صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنا پڑتا تھا۔ تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی جاہلیت میں جو حج اور عمرہ کیا جاتا تھا اس میں بھی صفا اور مروہ کیا جاتا تھا۔ ان پتھروں پر ایک ایک بت پڑا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا کہ یہ حرج تو نہیں ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو واضح کیا سنت کے ذریعے سے، الیس لأحد ان یدع الطواف بہما، کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں سعی کرنا چھوڑے۔ تو ایک دوسری حدیث ملتا ہے کہ واخرج البخاری و ترمذی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سئل عن الصفا والمروہ، پوچھا گیا صفا اور مروہ کے بارے میں، کننا نرى انہ من امر الجاہلیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا ایک کام ہے، فلما جاء الاسلام امسکنا عنہما، پھر جب اسلام آیا تو پھر اس کے بعد یہ چیز کنٹینیو رہا، تو فانزل اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابھی احکام الشریعہ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے الحکم الاول، هل السعی بین الصفا والمروہ فرض او تطوع، کیا سعی کرنا صفا اور مروہ کے بیچ میں فرض ہے یا تطوع، یا ایک زیادہ اچھا عمل ہے؟ اختلف الفقہاء فی حکم السعی بین الصفا والمروہ علی ثلاثۃ اقوال، تین اقوال ملتے ہیں فقہاء کرام سے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ القول الاول انہ رکن من ارکان الحج، کہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، من ترکہ یبطل الحج وہو مذہب الشافعیہ والمالکیہ، جو کوئی چھوڑے اس کو تو حج باطل ہو جاتی ہے، حج سرے سے ہوتی بھی نہیں ہے شافعی اور مالکیہ کے نزدیک۔ واحدہ روایتین عن امام احمد، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ملتا ہے، وہو مروی عن ابن عمر و جابر و عائشہ من الصحابہ۔ القول الثانی انہ واجب ولیس برکن، دوسرا جو قول ملتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ واجب تو ہے لیکن رکن نہیں ہے، وَإِذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ، اور جو کوئی چھوڑے اس کو تو اس پر دم ہے، وَهُوَ مذهب ابی حنیفہ والثوری۔ القول الثالث انہ تطوع سنت لا یجب بترک شیء، مگر کیا ہے کہ اس کا چھوڑنا واجب کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ کرنا اچھی بات ہے، وہ مذہب ابن عباس و انس و روایت عن الامام احمد۔ رکن میں کیا، رکن سے کیا مراد ہے، واجب سے کیا مراد ہے، اور سنت سے کیا مراد ہے؟ تو رکن وہ ہوتا ہے جو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر چھوٹ جائے تو وہ سرے سے یعنی کہ اس عمل کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع کرنا کیا ہے، رکن ہے، اس کی قیام رکن ہے، سجدہ رکن ہے۔ اگر ان چیزوں میں کوئی چھوڑ دیتے ہیں، بھول میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو نماز کیا کرنا پڑے گا، نماز آپ کو دہرانا پڑے گا نماز۔ اور واجب اس چیز کو کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد آنے پر کچھ اس پر یعنی کہ کفارہ آپ نے دے دیا، اس پر دم دے دیا، حج میں جس طرح ہوتا ہے، اور نماز میں جس کو کہتے ہیں سجدہ سہو، اس کے ہونے سے آپ کا نماز ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کا جو ایگزامپل ہے وہ جو 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں، تو اگر وہ کسی شخص نے چھوڑ دیا، اس سے چھوٹ گیا یا اس سے بھولے سے چھوٹ گیا، تو وہ اگر سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کا نماز ہو جاتا ہے۔ یا جو رکوع کے بعد کھڑا ہونا یا سجدوں کے بھی درمیان بیٹھنا، تو یہ کہ واجبات میں آتے ہیں، اگر کسی نے چھوڑ دیا سہو ادا کرنے سے وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن رکن اس طرح نہیں ہوتا، رکن کے لیے آپ کو پھر دہرانا پڑتا ہے چیز، تو یہی فرق ہے۔ جو تیسرا قول ہے اس کو ہم زیادہ واضح کریں گے جب دلائل آئیں گے۔ ابھی دلائل کیا ہے؟ جو سب سے پہلے جو مذہب الاول ہے اس کے دلیل یہاں پر بیان ہے۔ استدل القائلون بان السعی رکن وهم الجمہور بما یلی، جس کا جو کہنے والے ہیں، زعم کرنے والے ہیں، وہ ہیں جمہور۔ قول علیہ السلام اسعوا فان اللہ کتب علیکم السعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ سعی کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کرنا لازم کیا ہے، کتبہ،
یہ فرض کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ما ثبت انه علیہ السلام سعی فی حجۃ الوداع فلما دنا من الصفا قرأ، جب آپ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کیا حجۃ الوداع میں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فبدأ بالصفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے ہی شروع کیا صحیح کرنا۔ قال ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، تم لوگ یہاں سے شروع کرو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ صفا سے صحیح کرنا شروع کرنا لازم ہے۔ ثم اتم السعی 7 اشواط وامر الصحابة ان يقتدوا به فقال خذوا عني مناسککم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کو مکمل کیا 7 پھیروں میں، یعنی 7 چکروں میں۔ وامر الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اقتدا کریں اس کی، تو کہا فرمایا خذوا عني مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک لو، یعنی مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ خذو تم لو، عنی مجھ سے، مناسککم اپنے مناسک، یعنی مجھ سے مناسک سیکھ لو۔ حدیث عائشہ لعمر ما اتم اللہ حج من لم یطف بین الصفا والمروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے حج مکمل نہ ہوا، اتمام نہ ہوا حج کا، جو طواف نہ کرے صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ وقالوا انه اشواط شرعت فی بقات من بقاء الحرم وهو نسک فی الحج والعمرہ فکان رکنا فیہما کالطواف بالبیت، تو یہاں سے یہ واضح ہو جاتی ہے بات کہ حج اور عمرہ میں سعی کرنا کیا ہے، رکن ہے اس کا، اور جس طرح طواف کرنا رکن ہے۔ دلیل مذہب الثانی واستدل ابو حنیفہ والثوری علی انہ واجب وليس برکن بما یلی، ابو حنیفہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو واجب تو ہے مگر رکن نہیں ہے۔ ان الآیت الکریمہ رفعت الاثم عمن تطوف بہما، جو آیت کریمہ میں آیا ہے وہ گناہ کا اٹھانا ہے، عمن تطوف بہما، جو کوئی ان دونوں سے طواف کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ یہاں پر جو دلیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں طواف کرنے سے، سعی کرنے سے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ اس کا کرنا کیا ہے، رکن ہے، یہ رکن ہے۔ ورفع الجناح يدل على الاباحة لا على انه رکن، تو گناہ کا اٹھنا دلالت کرتی ہے اباحت پر، مباح ہونے پر، نہ کہ ان کے رکن ہونے پر۔ ولكن فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل واجب فصار كالوقوف بالمزدلفہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب ٹھہرایا تو مزدلفہ کی جگہ کا، جس طرح وقوف کرنا مزدلفہ کا واجب ہوتا ہے، اسی طرح اس کا واجب ہونا ظاہر ہو گیا۔ ورمی الجمار و طواف الصدر یجزی عنہ دم اذا ترکہ، جس طرح شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف کرنا، اور اگر وہ کوئی چھوڑ دے تو اس کا بدلہ کیا ہے، اس کو دم ادا کرنا پڑے گا۔ واستدل بما روی شعبی ان عروہ بن مزرس الطائی قال اتیت رسول اللہ بالمزدلفہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مزدلفہ میں تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جئت من جبل طی، میں جبل طی سے آیا، ما ترکت جبلا الا وقفت علیہ، تو کوئی ایسا جبل نہیں چھوڑا جہاں میں نے وقف نہ کی، جہاں میں رکا نہ ہوا ہوں، تو کہ میرا حج ہو گیا۔ جو کوئی جس کسی نے نماز پڑھا میرے ساتھ، ووقف معنا هذا الموقف، اور جو کوئی میرے ساتھ یہاں پر ٹھہرا، وقد ادرک عرفۃ قبل لیلا او نہارا فقد تم حجہ وقضا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جو دلیل لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزوں کو تو بیان کیا گیا، لیکن اگر سعی کرنا صفا اور مروہ کا رکن ہوتا تو یہاں پر بیان کیا جاتا، کیونکہ اتنی بڑی رکن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ کرنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ادا نہیں کیا، بتایا نہیں، تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رکن نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہونا اس کا دلیل ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ وجہ الاستدلال فی الحدیث من وجہین، اس حدیث سے دو طرف سے ہمیں کیا ملتی ہیں، دلیلیں ملتی ہیں، دو قسم کی دلیلیں ملتی ہیں۔ احدہما اخبارہ بتمام الحج،
حج کا پورا ہونے کا خبر میں ملتا ہے ولیس فیہ السعی بین الصفا والمروہ، اور نہیں ہے اس میں سعی کرنا صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ والثانی انہ لو کان من فروضہ وارکانہ لبینہ للسائل لعلمہ وبجہلۃ بالحکم، اگر یہ فروض میں سے ہوتا، فرائض میں سے ہوتا اور اس کے ارکان میں سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کرنے والے کو بتا دیتے۔ دلیل المذہب الثالث واستدل من قال بانہ تطوع لیس برکن ولا واجبا بما یلی، جو کہتے ہیں کہ یہ تطوع ہے، نہ کہ رکن ہے اور نہ واجب ہے۔ قول تعالی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، فبین انہ تطوع لیس بواجب فمن ترکہ لا شیء علیہ عملا بظاہر الآیہ۔ تو آیت کی ظاہر سے یہ ہمیں لگ رہا ہے جو کوئی چھوڑ دے اس کا کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا چھوڑ دے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتا، اس پر کوئی چیز، کوئی دم وغیرہ اس پر نہیں ہوگا، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگا اس کے چھوڑنے سے۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے حدیث بیان کیا تھا جس کو الحج عرفہ کا حدیث کہا جاتا ہے، جو عرفہ حج ہے، تو اس میں اس کا چھوڑنا اس بات پر دلائل دیتا ہے کہ یعنی سب چیزوں کو بیان کرنا جو حج کے مقتضی ہیں، سب کو بیان کرنا، لیکن صفا اور مروہ کو بیان نہیں کرنا، تو یہ اس کا دلیل دیتا ہے، یعنی کہ یہ تطوع ہے نہ کہ رکن اور واجب ہے۔ قال ابن الجوزی واختلفت روایت عن امامنا احمد فی السعی بین الصفا والمروہ، ہم نے پہلے بھی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان کی تھی کہ دو روایتوں میں سے ایک روایت بیان کیا جو جمہور کے ساتھ متفق ہیں، تو دوسرا دلیل ہے وہ یہ ہے کہ لا شیء فی ترک عمدا او سہوا، کوئی چیز یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس کے چھوڑنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمدن ہو یا بھولے ہوئے۔